بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بڑا عجیب سا ہے کہ میں مجرم ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ میں مجرم ہوں؟ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے سارے ٹاپک کی جو ہے وہ سمجھ لگ جائے گی، لیکن ویڈیو جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ لازمی دیکھیے گا، سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ جو دنیا کی عدالت ہے نا بھائیو دوستو، اگر اس کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا جرم جو ہے قبول کر لے، اقرار کر لے کہ میں مجرم ہوں، تو دنیا کی عدالت کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سزا سنائی جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر رتی برابر جو ہے وہ کمی کر دی جائے، لیکن اس شخص کو جو ہے وہ سزا ضرور دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں قانون تھوڑا الگ ہے۔ اللہ کی جو عدالت ہے نا بھائی دوستو، وہ ایسی ہے کہ وہاں اگر کوئی شخص اپنا جرم جو ہے وہ قبول کر لے، اللہ کے ہاں یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں مجرم ہوں، تو یقیناً اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ بجائے سزا دینے کے جزا کے طور پر ہمیں جنت عطا کر دے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کے شایان شان ہے کہ اللہ چاہے جس کو بخش دیں، اللہ چاہے جس کو جو ہے وہ سزا دیں، لیکن اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ جو میرا بندہ ہے وہ جرم کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ تو آج کل اگر ہم حالات دیکھیں تو ہر شخص جو ہے وہ خود کو کہتا ہے کہ جی میں جو ہوں پرفیکٹ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شراب نہیں پیتا تو وہ کہتا ہے جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کبھی شراب نہیں پی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص چوری نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص زنا نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ جی میں زانی نہیں ہوں، الحمدللہ میں بالکل اوکے ہوں، بالکل پرفیکٹ ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ جو میں ہوں نا، میں جو اس کے اندر آ جاتی ہے تو بھائی دوستو اس کے اندر جو ہے نا غرور اور تکبر ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یاد رکھیں کہ انبیاء کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہر بندے کے اندر کہیں نہ کوئی کمی ضرور ہے، اس لیے کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ کہیں۔ پرفیکٹ کا جو سین ہے نا، یہ ہمارے لیے ختم ہو گیا۔ پرفیکٹ تو جو ہے سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ لفظ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہے۔ اس دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم ان کو پیور جو ہے نا وہ 100% جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے۔ کہیں نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ اس کمی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو کہے نا کہ اے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، میرے اندر جو ہے یہ کمی ہے، تو یقین کریں کہ وہ چھوٹی سی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پکڑنے پہ آتی ہے تو چھوٹی سی بات پر پکڑ لیتی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات چھوڑنے پہ آتی ہے نا، تو پھر جتنا بڑا گناہ ہو اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے بس اگر معاف کرنا ہے، بخشنا ہے، تو اللہ کو اس چیز کا کیا فرق ہے۔ اس لیے بھائی دوستو کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہ جی میں تو جی بالکل اوکے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، ایسا کبھی بھی نہ سوچیں، اور نہ کبھی بھی زندگی میں جو ہے ایسی بات اپنے منہ سے نکالیں۔ یقین کریں کہ اگر کوئی بندہ ایسے کہتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوکے ہوں، تو وہ پھر سمجھ لیں کہ وہ تکبر اور غرور کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے۔ اور جس بندے کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہے یا غرور ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کہاں ہے۔ بہترین بات تو بھائی دوستو یہ ہے کہ جب ہم نیکی بھی کریں نا تو اس کے اوپر بھی شرمندہ ہوں۔ شرمندہ کیوں ہوں؟ کہ اللہ یہ جو حق تھا نا، جیسے اس کو ادا کرنے کا حق تھا، میں اس طرح اس کو ادا نہیں کر سکا، تو میں اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ کوئی بھی نیکی والا آپ نے کام کیا، کچھ بھی کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ استغفار کی جائے، تاکہ وہ جو کام ہے وہ قبول ہو جائے اللہ کے ہاں۔ آج کل تو جو ہے ہم بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیتے ہیں تو نہ تو کوئی شرمندگی ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دھوکے میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی ذات جو ہے وہ ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گی، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، چاہے زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ آپ ہر ایک چیز کو گناہوں سے بھی بھر دینا، یہ جو گناہ ہے نا یہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑی وسیع ہے، ہمارے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ تو یہ جو مین بات ایک یہ ہے نا کہ جب بھی بھائی دوستو آپ رات کو اپنے بستر پر آئیں نا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ سوچیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے کیا 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 نہیں کیا، بس سیدھا
یوں سمجھیں کہ آپ اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، اللہ کے دربار میں آ گئے ہیں، تو بس وہاں پر جا کے یہ کہہ دیں کہ اے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، تو اپنی شایان شان جو ہے اے اللہ فیصلہ فرما، تیری رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، میرے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یوں جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ نہیں لگاتی کہ وہ جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو گواہ بنا لیتے ہیں کہ بھی گواہ ہے نا، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ یار میں نے یہ کیا ہے تو اللہ معاف کریں گے، نہیں، جو ہو گیا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت مانگے کہ اے اللہ ہدایت عطا فرما، جو ہو گیا اپنی شایان شان جو ہے اس کو معاف فرما۔ اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہ کہیں، بس مین میری سمپل سی بات یہی ہے کہ خود کی جو میں ہے نا اس کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو صرف اور صرف بہانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے معافی مانگے۔ بس بھائی دوستو، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے معافی مانگنا سیکھیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی بس کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف کر دے گی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔